السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ کتابوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء پر اور رسولوں پر نازل فرمایا، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی امت کو ہدایت کے راستے پر لے چلے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اس کو ہم سچ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ یہاں پہ اللہ پر ایمان لانے، فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اسی آیت کے آگے میں ہے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں اس پر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اپنی امت کی ہدایت کے لیے یہ کتابیں دی تھی۔ ان میں سب سے اہم 4 کتابیں ہیں۔ پہلا تورات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس کے بعد زبور ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تیسری جو مشہور اور بڑی کتاب ہے وہ ہے انجیل، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اور چوتھی جو سب سے مشہور اور اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کا آخری کلام ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں۔ صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں۔ اس میں 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، جس کا ٹوٹل 100 ہو جاتا ہے۔ تو 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں۔ تو ان پر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ یقین رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ اور قرآن کے ذریعے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ قرآن سے پہلے جتنے بھی صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی، اس میں مخلوق نے، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو جوڑ دیا، اس میں تحریفات کیے، چینجز لے کر آ گئے ان کتابوں پر، جس کی وجہ سے اس میں سے کون سی باتیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتیں ہیں اور کون سی باتیں لوگوں کی طرف سے ایڈ کی ہوئی ہے، یہ جاننا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو ہم صرف یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور عملاً اتباع میں ہم صرف قرآن مجید کی اتباع کریں گے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اور یہ محفوظ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے آنے والی تمام کتابوں اور صحیفوں کے احکام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ منسوخ یعنی کٹ کر دیتا ہے۔
اس سے پہلے جتنے بھی احکام جو بھی احکام آئے تھے وہ اب باقی نہیں رہیں گے. اب جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان کر چلے گا، اس کے سامنے جو قواعد اور رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ اب قرآن مجید سے لیا جائے گا. یعنی قرآن مجید میں جو احکام آئے ہوئے ہیں اسی کو مان کر اب چلنا ہے. اس سے پہلے جو بھی احکام آئے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں. ان ساری کتابوں میں کچھ چیزیں کامن تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بارے میں ذکر، اللہ کے نبیوں کے بارے میں جو ایمان لانے کی باتیں ہیں وہ، تیسری جو بات ہے وہ آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں ہے، اور چوتھی بات اخلاقیات، یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے کیا اللہ کی نظر میں غلط ہے. ان باتوں کا ذکر ہے جو ان ساری کتابوں میں کامن طور پر پائی جاتی ہے. چونکہ پرانی کتابیں تحریف ہو چکی ہے تو قرآن کا ان پرانی کتابوں سے ریلیشن تین طرح کا ہے. ایک یہ کہ قرآن ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ کہتا ہے جو ان کتابوں میں صحیح طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا، ان نبیوں کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں، اور سیرت اور اخلاقیات سے ریلیٹڈ جو صحیح چیزیں ہیں. یعنی قرآن ایک معیار ہے، قرآن سے جو باتیں میچ کرتی ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح قرآن کی اتھارٹی آخری اتھارٹی ہے. اگر ان پرانی کتابیں جو ہمارے سامنے ہیں اگر اس کا کوئی میٹر قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے تو آخری فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے. میں مختصر ڈسکشن ہمارے پرانے ویڈیوز میں آ چکے ہیں. اور سمجھنے کی جو باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو تحریف ہوا ہے، جو تحریف پیش آئی ہے پرانی کتابوں میں، وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے لفظی، یعنی ورڈز کو ہی چینج کر دیا گیا ہے. دوسرا ہے معنوی، جس کا مطلب ایکسپلینیشنز کو چینج کر دیا گیا ہے. اس طرح کی چینجز پرانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں اور انجیل میں، اور جو صحیفے تھے اس میں پیش آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، اور عملاً ہم قرآن کی اتباع کریں گے، قرآن کی بات کو مانیں گے. قرآن اللہ کا آخری کلام ہے اور یہ محفوظ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہر کتابوں پر ایمان پکا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.